الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب زکوٰۃ الغنم، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ بن مثنى انصاری نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہمارے والد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے۔ انس رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتب له هذا الكتاب، ان کے لیے یہ ایک تحریر لکھی، لما وجہہ الی البحرین، جب انہیں بحرین کی طرف روانہ کیا۔ تحریر میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذه فریضۃ الصدقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صدقے کا وہ فریضہ ہے، التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، والتي امر اللہ بها رسولہ، اور جس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ فمن سئلها من المسلمین علی وجہها، تو جس مسلمانوں میں سے جس سے اس کے مطابق زکوٰۃ مانگی جائے، فلیعطیها، تو وہ اسے دے دے، ومن سئل فوقها، اور جس سے اس سے زیادہ مانگی جائے، فلا یعطی، تو وہ زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ کا نصاب آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من کل 5 شاة، 24 اونٹوں اور ان میں سے کم میں بھیڑ بکریوں سے زکوٰۃ ہوگی۔ اذا بلغت 25، جب 25 سے 25 ہوں، الی 35، 35 تک، ففیہا بنت مخاض، تو اس میں 1 سالہ اونٹنی دی جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36، جب وہ 36 ہو جائیں گے، الی 45، 45 تک، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، اس میں 2 سالہ جو مادہ اونٹنی ہے وہ ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46، پھر جب وہ 46 ہو جائیں گی، الی 60، 60 تک، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، تو اس میں پھر 3 سالہ اونٹنی ہوگی جو سانڈ کے قابل ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75، پھر جب وہ 61 سے لے کر 75 تک ہو جائیں گی، فَفِيهَا جَزْعَةٌ، تو اس میں ایک 4 سالہ اونٹنی ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ یعنی 76 إِلَى 90، تو جب وہ 76 سے لے کر 90 تک اونٹ ہو جائیں، فَفِيهَا بِنْتَ لَبُون، تو اس میں 2 سالہ اونٹنیاں ہوں گی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100، تو جب وہ 91 سے لے کر 120 تک پہنچ جائیں، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَةَ الْجَمَلِ، تو اس میں 3 سالہ اونٹنیاں ہوں گی جو سانڈ کے قابل ہوں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، پھر جب وہ 120 سے بھی یہ اونٹ زیادہ ہو جائیں، فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُون، تو ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی ہوگی، وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 سے 3 سالہ اونٹنی ہوگی۔ ومن لم يكن معه الا 4 من الابل، اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں، فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یشاء ربها، الا کہ اس کا مالک خود دینا چاہے۔ فاذا بلغت 5 من الابل ففیہا شاة، ہاں اگر 5 اونٹ ہوں تو اس میں پھر 1 بکری ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا، یہ اونٹوں کا نصاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے بھیڑ بکریوں کا نصاب بیان کیا، وفی صدقۃ الغنم، اور جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کی زکوٰۃ فی صائمتها، جو چرنے والیاں ہیں، اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، 40 سے لے کر 100 تک، الى 20 و100، 120 تک، شاة 1 بکری ہوگی۔ فاذا زادت على 20 و100، پھر اگر 120 سے وہ زیادہ ہو جائیں، الی 200، 200 تک، شاطان، تو اس میں 2 بکریاں ہوں گی۔ فاذا زادت علی 200 الی 300، جب وہ 200 سے بھی زائد 300 تک بکریاں پہنچ جائیں، ففیہا 3، تو اس میں 3 بکریاں ہوں گی۔ فاذا زادت علی 300، 300 سے بھی اگر یہ بڑھ جائیں، ففی کل 100 شاۃ، تو پھر ہر سینکڑے میں، ہر 100 میں 1 بکری۔ فاذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، تو جب آدمی کی عام چرنے والی بکریاں اگر یہ 40 بکریوں سے 1 بکری بھی کم ہو، فلیس فیہا صدقۃ، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی،
इल्ला यशा रब्बुहा, इल्ला ये कि मालिक खुद देना चाहे। और वफिर रिक्कति रुबुल उशुर, चांदी में 40वां हिस्सा होगा। फ़इन लम तकुन इल्ला तिस्ईन मिआ, अगर वो सिर्फ 190 दिरहम हो, फलैसा फ़ीहा शैउन इल्ला यशा रब्बुहा, तो उनमें कोई ज़कात नहीं होगी मगर ये कि उनका मालिक चाहे। ये कितनी शानदार तहरीर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तहरीर को संभाल कर रखा और गाहे बगाहे जब किसी मुल्क का किसी को गवर्नर बनाकर भेजते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई ये जो तहरीर थी वो साथ उसको देकर रवाना कर देते। तो दीन इस्लाम के मसाइल आप देखें कितने तफसील के साथ बयान हुए हैं। ये वो जानवर होते हैं जिनमें ज़कात दी जाती है जिनका ज़्यादातर इन्हिसार बाहर आम चारे पर होता है। हमारे यहाँ शहरों में बिलखुसूस क्या होता है, जिसने जानवर रखे भी होते हैं तो उसने अपने खर्चे पर रखे होते हैं, ऐसे जानवरों पर ज़कात नहीं होती। ज़कात किन जानवरों पर है कि जिनका ज़्यादातर खाने पीने का इन्हिसार बाहर आम जो खुली शामलाट वगैरह ज़मीनें होती हैं इन पर होता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि आजकल इस तरह की ज़कात की कोई सूरत नहीं। आज भी देहातों में आप देखें तो बड़ी बड़ी तादाद में लोगों के पास रेवड़ मौजूद हैं और बल्कि शहरों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये ज़कात के जो मसाइल हैं इन्हें आम करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करते, जबकि ज़कात के पीछे हम वईद भी पढ़ रहे हैं। जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता तो कल क़यामत के दिन इसका ये माल उसके साथ क्या करेगा। यही जानवर जिनकी ज़कात नहीं दी होगी, ये आदमी को नीचे लिटाया जाएगा और उसके ऊपर से ये गुजरेंगे। कोई जानवर अपना खोर मारेगा, कोई टक्कर मारेगा, कोई सींग के साथ उसको रौंदेगा। तो ये बड़ी सख्त वईद है। इन मसाइल को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।